اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یہ بات منوانا چاہتی ہے کہ میرے محبوب کی جو بات ہے، میرے محبوب کا جو حکم ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے میرا حکم ہے، تو جو میرا محبوب کہے وہ کر دو، جس چیز سے میرا محبوب تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات میں سے ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، فرمایا ایک ہے، ہم نے ایک ہی مان لیا۔ اور قسم بخدا اگر حضور یہ فرما دیتے کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں تو دو کو ماننے والا مسلمان اور مومن ہوتا۔ کوئی اگر دو نہ مانتا، ایک مانتا، تو پھر وہ بندہ مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز منسوخ ہے، کون سی چیز ناسخ ہے، یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم ختم ہو چکا ہے اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اس حکم کو ختم کیا، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہمیں بتایا ہے قرآن میں، اور قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ قرآن کے اندر وہی احکامات سارے کے سارے موجود ہیں جو ناسخ ہیں، اور وہ بھی حکم موجود ہیں جو منسوخ ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پہلے یہ حکم تھا، اب اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، اب اس کو ختم کر کے یہ حکم آ چکا ہے، اب اس پہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، فرمایا جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت اور لے آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے یہ، اس میں مسئلہ نسخ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے نا، وہ مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، ایک صحابی تھے، وہ ہر روز صبح فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں وہ ایک آیت یا ایک سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اٹھے تو ان کو جب انہوں نے نماز شروع کی، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد وہ آیت یا وہ سورت یاد ہی نہیں آئی۔ بہت کوشش کی لیکن وہ آیت یاد نہ آئی، بڑے پریشان ہوئے۔ فجر کا وقت ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنا مسئلہ عرض کیا کہ حضور میں ہر روز وہ آیت پڑھا کرتا تھا، آپ سے سنی تھی، لیکن حضور آج میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ آیت میرے ذہن میں آئی نہیں، حضور وہ مجھے یاد نہیں آئی، میں بھول گیا۔